بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما السلام علی رسول اللہ. محترم طالب علم ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے پوری طریقے سے واپس آ جائیں اور ہم وطن بگوش ہو کر ہمارے دورے میں شریک ہو. ائمہ اربعہ کا احترام واجب ہے. اس موضوع پر کچھ باتیں پڑھی جا رہی تھیں اور شیخ کی وضاحتیں ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. شیخ سے میں اجازت چاہوں گا. ہم نے کچھ حصہ پڑھ رکھا تھا، آگے میں پڑھتا ہوں. یہ اوم کی کتابیں موجود ہیں جو ایسے احکام و مسائل پر مشتمل ہیں جن کے نام بھی اماموں کے کان تک نہیں پہنچے، نہ ہی انہوں نے باتیں کہی بلکہ یہ باتیں ان پر پھیل دی گئی ہیں. قیامت کے دن وہ اس سے بری ہوں گی. اگر اس زمانے میں زندہ ہوتے اور اپنی طرف منسوخ کردہ یہ جھوٹی فقہی تفریعات، مسائل اور احتمالات و قیاس آرائیاں دیکھتے تو علی رؤوس الاشہاد بآواز بلند چیخ پڑتے کہ یہ مسائل ہم پر جھوٹ ہے. جلدی نہ کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور چیختا ہوا پائیں گے. جیسا کہ ملا معین الدین حنفی رحمہ اللہ نے دراسات اللبیب میں فرمایا ہے کہ جب ائمہ اربعہ رحمہ اللہ سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے حدیث ثابت ہو جانے بلکہ اپنے دلیل کے ضعیف ہونے کی صورت میں مطلق طور پر اپنے اقوال سے اظہار برات فرمائی ہے، تو اب اس طرح کے مسائل میں جو بھی ان کے قول پر مصر رہے گا ائمہ کرام پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے روز سب سے پہلے ان سے بیزار ہونے والا ان کا امام ہوگا. لہٰذا اگر چاہیں تو اللہ عز و جل کا یہ فرمان پڑھ لیں: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں جیسے ہی ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو. آئیے اس سے بھی پڑھ کر اب اس سے بھی بڑا جھوٹ دیکھیے، کیونکہ مقلد مسلکی تعصب کے سبب رسول مرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ کا تمار باندھتا ہے اور مسلک کی تائید میں حدیثیں وضع کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. وہ وضع کرنے والا گنہگار اور کمینہ متعصب کہتا ہے: قال صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ رحمہ اللہ وهو سراج امتی وان سائر الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر بابی حنیفہ من احبه فقد احبنی ومن ابغضه فقد ابغضنی ویکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جھوٹی حدیث ہے بتائی جا رہی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام مجھ پر فخر کرتے ہیں اور میں ابو حنیفہ پر فخر کرتا ہوں. جس نے اس سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی اور جس نے اس سے نفرت کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا. اور میری امت میں ایک شخص اور ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا جو میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھ لی تعصب کی یعنی کیا کہتے ہیں کارستانی. دیکھ لو محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ اخیرین کی مقدمے میں لکھتے ہیں، سمجھ گئے نا. مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی فرنگی محلی ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. یہ حدیث سے بڑا ان کا شغف ہوا تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کلما سلب، تو جب بھی میں مسئلے کی تحقیق کرنا شروع کیا حدیث کی روشنی میں تو میں نے دیکھا کہ اہل الحدیث ہی کا مسئلہ بھی بہت زیادہ صحیح ملا ہے. بڑے مشہور آدمی لیکن احناف ان کو نہیں مانتے. انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے، میں اسے بتا دے رہا ہوں کہ آج بھی یہ فتنہ ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ مجھے حج میں جانا تھا، بامبے تک آیا، بامبے سے انہیں یہ پکڑنی تھی پانی والا جہاز پر بیٹھا تو جہاز میں انڈونیشیا،
मलेशिया के भी कुछ जहाज पहले से बैठे हुए थे, पानी वाला जहाज से आ रहा, उसी में मैं हमको बैठाया गया। फिर वहाँ से चले, कराची से कुछ पैसेंजर बैठे, जहाज फुल हो गया। कहते हैं पानी वाले जहाज में जब सफ़र करने लगे तो बीच समुद्र में अहनाफ और शवाफे का अब आज लोग कहते हैं नहीं, लड़ाई खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चारों इमामों को बराक समझते। तो फिर क्यों ये होता है मेरे भाई? अभी भी होता है, अभी भी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं बैठ गया, छिड़ गई दोनों में। तो एक हनफी आलिम ने खड़े होकर तकरीर की, कहा शाफियो क्या तुम समझते हो हमारे इमाम? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है यकूनु फी उम्मती रजुल युकाल लहू अबू हनीफा व सिराज उम्मती व सिराज उम्मती व सिराज उम्मती व यकूनु फी उम्मती रजुल युकाल लहू मोहम्मद इब्न इदरीस व हुवा अज़र अला उम्मती मिन इब्लीस। ये अभी पिछली सदी के तर्जुमा क्या है? मेरी उम्मत में एक आदमी पैदा होगा, लोग उसको अबू हनीफा कहेंगे, लेकिन वो मेरी उम्मत का क्या होगा? चना। फिर एक आदमी मेरी उम्मत में पैदा होगा जिसको लोग, जिसका नाम क्या? मोहम्मद इब्न इदरीस वह अज़र अला उम्मती मिन इब्लीस। तो मेरी उम्मत को इब्लीस से भी ज़्यादा वो नुकसान हो जाएगा। का शाफी ने हदीस सुनाई, हनफी ने, शाफी जलाल में आ गया, क्या समझते हो तुम अपने इमाम को? बुज़दिल, जिस दिन मेरा इमाम पैदा हुआ तुम्हारे इमाम के अंदर हिम्मत नहीं थी खड़ा हो, दुनिया छोड़ के भाग गया। क्यों? 150 में अबू हनीफा की इंतकाल हुआ और 150 में इमाम शाफी की पैदाइश हुई। फिर हनफी खड़ा हुआ, कहा शाफी क्या है, जब तक हमारा इमाम जिंदा था तुम्हारे इमाम की दुनिया में आने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये आज तहरीरी शक्ल में मौला अब्दुल-हई लखनवी कहते हैं मैं खड़ा हुआ, अहनाफ और शवाफे दोनों को इकट्ठा किया। अरे भाई लागत हज में जा रहे हो, हनफी शाफी की लड़ाई तुम यहाँ लड़ रहे हो, अल्लाह का खौफ करो। डांटा, समझाया, उनको तसल्ली दिलाई, लेकिन नहीं, ये इसके इमाम की कोई हैसियत है इतना बुज़दिल कि जब तक हमारा इमाम दुनिया में आने की हिम्मत ना किया उसका इमाम। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने मसला सुलझाया। मैंने कहा देखो, जैसे तुम दोनों पार्टियां समझ रहे हो ऐसा नहीं है, बात इसलिए है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सोचते थे जब तक अबू हनीफा हमें दुनिया में जाने की क्या जरूरत है, और जब इमाम शाफी पैदा हो गए तो इमाम अबू हनीफा ने सोचा कि दुनिया में रहने की क्या जरूरत है, हमारा बदल तो आ ही गया है। यानी दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल, ये कहने के लिए नहीं कि ये सारी बकवास क्या है, गलत है। आज भी साउथ इंडिया में ये खलील के इलाके में मेरी मस्जिद में गया तो कुछ लोग ऐसे मिले, उनके लिबास से पता चला कि नॉर्थ इंडियन हमारे इलाके के हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ है, तो बताया बाकी। मैंने कहा यहाँ कैसे? तो रोने लगे वो। बोला रोने लगे, भटकल का किस्सा, भटकल का किस्सा। मस्जिद तूर में चढ़ने लगे, मस्जिद तूर का वाक़या, रोने लगे बेचारे हनफी। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रोते हो? कहा कि रमज़ान सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी, हवा के साथ पूरब से बारिश होती तो हवा के साथ मस्जिद में पानी आ जाता। तो तरावी तो 20 में दोनों पढ़ लेते हैं एक दोनों के साथ, लेकिन तरावी के बाद वितर का मामला होता था। हमारी वितर अलग है, उनकी वितर अलग है। अब दोनों की मुसारहत नहीं हो पाती। देखा आपने,
آج بھی یہ سب موجود ہے. اب دونوں کوئی مصالحت نہیں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا اختلاف ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک مسجد بنا رہے ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں نے کہا یاد رکھنا یہ شافعی کا علاقہ ہے, یہاں کسی حنفی کو مسجد بنانے کی. ذرا سوچو, یہ میرے اپنے سامنے کا واقعہ کہ سب کو حق پر مانتے ہو تو دوسرے کو مسجد بنانے کا اختیار کیوں نہیں دیتے بھائی. کہا مسجد بنانے سے روک دیا. پھر اتر پڑھنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے رمضان میں کہا ہمارا علاقہ ہے, ہماری یہاں ہمارا اپنا ہے, ایسا کرو کہ تم کو تراویح پڑھ لو, وتر پڑھنے کے لیے تم باہر پڑھو, اور ہم لوگ زیادہ ہیں, ہم لوگ اصل ہیں, اس لیے ہم لوگ کہاں پڑھیں گے. کہا کہ باہر وتر کی نماز پڑھنے لگا. 3 رکعت پڑھنی تھی. ہوا, ٹھنڈی, بارش, کہتے نماز پڑھتے پڑھتے ہم میں سے ہر انسان بھیگ کر کے گیلا ہو گیا. کہ اتنی تکلیف سے ہم لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں, ہم کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے. پھر دوسرا واقعہ اسی علاقے کا. ایک صاحب میرے پاس آئے, شیخ کوئی میری بہن ہے, اگر کوئی درس میں بیٹھنے والا ہمارے علاقے کا کوئی لڑکا ہو تو ذرا بتائیں. تو بالکل اسی بھٹکل کے قریب الپی جگہ ہے, الپی کا تھا جگہ کا نام ہے, وہاں کا لڑکا تھا. جمعے کے دن ملا, میں نے کہا بھائی دیکھو فلاں ایک لڑکا ہے, آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کی بہن کے لیے. دیکھ لیا لڑکا پسند, سی وی منگایا, کیا کیا پڑھا, کیا کیا کرتا ہے, سب پسند. رشتہ طے ہونے کے 1 دن پہلے آیا, حنفی ہے کہ شافعی. میں نے کہا کیوں, مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا نہیں. ہم وہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ظالموں, شرم نہیں آتی تم کو؟ اتنے بڑے بڑے جرائم تم کرو, اہل حدیث بیچارے کچھ نہ کریں, جب بھی اہل حدیث کو چاروں مل کر کے کہو کہ ہاں اس کو بے دخل کرو. سمجھے نا, سوچو ذرا سا. میں نے کہا مسلمان نہیں, مسلمان تو ہے لیکن ہم شافعی لوگ ہیں, حنفی کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے. جب مسلمان ہیں, سب حق پر ہیں, تو اتنا کیسے بھائی اختلاف. تو کبھی یعنی تعصب آج تک ختم نہیں ہوا, ابھی بھی کیا ہے, باقی ہے. ہاں, ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ایک جماعت قائم ہوئی, نام نہ لینا مناسب ہے. کیوں؟ ڈسٹرکٹ گجرات, صوبے گجرات کے رہنے والے اس جماعت کے ذمہ دار کہتے ہیں ہمارے حضرت جی نے جماعت اس لیے قائم ہوئی کہ لوگ حنفی مذہب کو چھوڑ کر کے شافعی اور غیر مقلد ہوتے جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی جماعت نکالیں کہ کوئی حنفی شافعی نہ ہو سکے, کوئی حنفی غیر مقلد نہ. سمجھ جاؤ گے کون سی جماعت ہوگی. انبیاء کا کام, انبیاء کا کام یہ تھا کہ ہاں حنفی شافعی کے تقسیم کرو. یہ کتاب کے اندر ہے, کتاب کے اندر. انبیاء کا کام تو نہیں تھا کہ کیا کرو یہ. پھر ایسے بچہ ہے بھیج دیا گیا, لے جائیں بھائی تعلیم ہوگی, پڑھ جاؤ. تعلیم ہو رہی ہے. اس بچے وضو کا طریقہ, بچے نے کہا شروع میں بسم اللہ پڑھا تو پڑھی جائے گی. نہیں تم ابھی بچے ہو. اچھا پھر ہاتھ یہاں تک 4/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. یہ بچہ پھر بول پڑا, صبر نہیں کر سکا ہو. نہیں پورے سر کا مسح. اچھا پھر گردن کا مسح کیا کہا بھائی یہ مسح تو یہ ہے. بس شکایت کی باپ کے پاس, یہ آپ کا بیٹا بھی بہت آگے نکل گیا ہے, یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا, اس کو لے جائیں. ڈیوٹی پر ہے باپ, سرکاری ڈیوٹی میں کیا کیا, چوری کیا, بیٹے نے کیا کیا. آیا تو دیکھا بچہ, کیا بات ہے. کہا یہ اصل میں ابھی نابالغ ہے,
اس کو پہلے بھی حنفی بننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ لے جائیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء کا کام ایسے نہیں ہوتا، انبیاء کا توحید کی دعوت۔ تو آج بھی یہ تعصب باقی ہے۔ ابھی بھی ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، مندر بنانے کی اجازت دیا ہے لیکن مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیا۔ اہل حدیثوں کو مسجد نہیں بن سکتی۔ تو یہ تعصب آج بھی باقی ہے۔ ایک الگ چیز ہے، لوگ کہتے نہیں ہم لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں، وہ مل کے رہتے ہیں۔ اہل حدیث جو ہے فتنہ پھیلاتے، اہل حدیث فتنہ نہیں پھیلاتے۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ وہ اصلاح کی مصالحت کی بات کرتے ہیں، نہ امام کو برا کہتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں جس سال ہم لوگوں کا سند تخرج تھا، ایک افغانی اجلاس کے اندر ایک طالب علم لکھ کر کے دیا، رئیس نائب الرئیس جو تھے، کہ کچھ اساتذہ ہیں جو ائمہ کو گالی دیتے ہیں جامعہ اسلامیہ کے اندر، خاص طور سے امام ابو حنیفہ۔ سوچو ہمارے ساتھ جامعہ اسلامیہ کے رئیس اس سے آگے کھڑے ہوئے، جامعہ اسلامیہ میں کلاس کے اندر پڑھاتے ہوئے پروفیسر اساتذہ اماموں کو گالی دیں، کون سا ایسا استاد ہو تو ایک دن نہیں برداشت کرتے؟ بڑے غصے میں آئے، اخوانی ذہن کے لیے بڑے غصے میں آئے۔ ہمارے اساتذہ بیٹھے تھے، شیخ صالح سہیمی عامہ جنابینہ ہیں وہ تھے، شیخ سلامہ بیٹھے تھے، ہم لوگ تھے۔ بات بھی کہ یہ مجلس نہیں برخاست ہو سکتی جب تک کہ وہ شخص ہے یہ لندہ وعدے کرے کہ گالیاں کن الفاظ میں دیتی ہیں۔ نائب الرئیس پریشان کھڑے ہو گئے اساتذہ، کون بدبخت ہے جو اماموں کو گالیاں دے گا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا مطلب تھا؟ مجلس نہیں اٹھ سکتی، شام تک بیٹھے رہیں گے جب تک کہ سوال کرنے والا یہ نہ بتا دے کہ کن الفاظ میں ماں کی گالی دیتے ہیں، بہن کی دیتے ہیں، بیٹی کی دیتے ہیں، کس کی گالیاں دیتے ہیں۔ آخر کار مجبور ہوا تو طالب علم میں لکھ کر کے کیا معلوم ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کی تائید فلاں حدیث سے ہوتی ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے، اور ابو حنیفہ کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ان کا قول قابل قبول نہیں۔ یہ تھا۔ بعد میں پتا چلا افغانی طالب تھا۔ یہی ہمارا جرم یہی ہے، اور یہ جرم نہیں ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو سب سے بڑے گستاخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ابو یوسف اور محمد تھے، امام موصنی اور یہ سارے لوگ نہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ بلکہ ائمہ کے احترام میں سے ہے۔ کیوں؟ ائمہ نے کہا ہے جب میری حدیث، جب صحیح حدیث پا جائے تو میرے قول کو چھوڑ دیں۔ جی، اور آگے یہ دیکھیں، اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام چاروں مسلکوں میں سے کسی مسلک کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ حتیٰ کہ شیخ ابو حفص کبیر جو علماء اعناب میں سے ہیں، ان کے زمانے میں ایک شخص اپنا مسلک چھوڑ کر عامل بالحدیث ہو گیا، امام کے پیچھے قرأت اور اسی طرح رکوع وغیرہ کے وقت رفع الیدین کرنے لگا۔ جب شیخ موصوف کو اس بارے میں بتلایا گیا تو شیخ بڑے غضبناک ہوئے اور بادشاہ کو حکم دیا، اور بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ سیارفہ کے پاس اس شخص کی پٹائی کرے۔ فتاوی حمادیہ و فتاوی تاتار خانیہ و ارشاد، اس میں بات موجود۔ اسی چیز میں جو ہم نے ذکر کیا اکثر علماء مذاہب، یہ امام بخاری کے زمانے کے یہی ہیں ابو حفص کبیر، اللہ ان کو ہدایت دے، جنہوں نے امام بخاری پر فتویٰ دیا تھا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے، بچے اور بچی نے ایک بکری یا ایک گائے کا دودھ پیا تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ اور آج تک یہ دیوبند کے اندر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو محدثین اتنا فقہ نہیں جانتے کہ ماں کا دودھ پینے کے بجائے کہتے ہیں گائے کا بھی دودھ پی لے تو کیا نہیں سمجھے، آپ کا بچہ، ان کی بچی
دونوں نے روابی کا دودھ پی لیا. روابی کی مرائی اور اتفاقاً گائے ایک تھی تو دونوں بھائی بہن ہو گئے, رضا ثابت ہو گئی, اب دونوں کی شادی حرام. یہ فتویٰ دینے والا امام بخاری, اتنی عجیب سی بات ہے. امام بخاری کی فقہا آج دنیا کہتی ہے امام بخاری کی ایک حدیث کو صحیح بخاری کے اندر 27 مرتبہ نہ, کتنا, یعنی ایک حدیث سے 27 مسئلہ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نکالا. تو یہ بیکار سے چلے. اسی چیز میں جو ہم نے ذکر کیا ہے, اکثر علماء مذاہب واقع ہوتے ہیں, لوگوں کو حدیث نبوی پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام عبدالرحمن ابو شامہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقہا نے احادیث و آثار کی کتابوں کو پڑھنے, ان کی فقہ و معانی میں تحقیق و جستجو کرنے اور عمدہ کتابوں کے مطالعے کو حرام قرار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ ائمہ جی پھر کیسے کتاب و سنت سمجھے گا جب جرم قرار دیا, سزا دی جائے. صرف اس بنا پر کہ صحیح حدیث پر عمل کرتا, صحیح حدیث پڑھتا ہے, گلا کو تو گھوٹتے. علامہ اقبال کیا کہتے تھے, حیات حکمت قرآن گیری بندہ صوفی و ملا اسیری بحیاتش ترا کارے جدے نیست کیا یاسین وہ تو آسا بمیری. ارے ہندی مسلمان بدبخت, تو کیا ترقی کرے گا؟ 30 پارے کا قرآن نبی کی حدیث پڑھ کے کبھی تو نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں. حیات حکمت قرآن گیری, کتاب و سنت کی پڑھ کر کے تو نے اسلامی زندگی سیکھا ہی نہیں. بآیاتش ترا کار, اب کیا کیا تو نے, ببندہ صوفیوں ملا, بس پیر اور صوفیوں کا غلام بن کر کے زندگی. بیٹا بھی پیدا ہو جائے تو بھی نام رکھنے کی اجازت نہیں جب تک کہ بابا اجازت نہ دے دے. کیوں؟ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا, بابا سے پوچھا پیر صاحب, نہیں یہ نام بڑا جلالی ہے. اور بھی بچہ کہیں نام عبدالرحمن رکھا, اور بچے کو بخار آ رہا ہے, 2-4 جگہ دوا کیے فائدہ نہ پہنچا. اچھا حضرت سے پوچھے, حضرت نے کہا نام بڑا جلالی ہے, بچہ بڑا کمزور ہے, اس کی تاثیر کو قبول نہیں کرتا, اس کو پیر بخش کر دو, چنگا ہو جائے گا. یہ ہو رہا ہے, آج ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, سمجھے نا. تو کیا کہتے ہیں, حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفی و مرہ بآیات اشترا کارے جدے. نبی کی 23 سالہ حدیث, قرآن کے 30 پارے کی کسی آیت سے تجھ کو محبت رہی. ہاں بس سورہ یاسین سے بڑی محبت ہے. کیوں؟ کسی نے کہہ دیا پڑھنے والے بیمار پڑھو تو جلدی مر جائے گا. اقبال نے فارسی میں کہا ہے, آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو گے. حیات چلے بآیات اشترا کارے جدے نے کیا یاسین ہوا آسا ببی کم جلدی مر جائے گا. چلے چنانچہ ائمہ اربعہ اور امت کے دیگر مجتہدین و مجددین کے بارے میں جن کے علم, فضل, تقوی, خشیت الہی, زہد و ورع, اخلاص فی الدین اور ترک بدعات و محدثات اور تقلید و تعصب پر علماء کا اتفاق ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین کی یہاں اس امت کے سب سے محترم نیز اس مخلوق کے چیدہ و چنندہ اور افضل ترین لوگ ہیں. وہ بذات خود صراط مستقیم پر گامزن تھے, اور انہوں نے اپنے زمانے کے اور جنہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا, ان سبوں کو اپنی اور غیروں کی تقلید اور مذہب پرستی سے منع فرمایا ہے. نیز انہوں نے کتاب و سنت کو حفظ جا بنانے کی رہنمائی فرمائی ہے, جیسا کہ ان بزرگوں کے حوالے سے خود ان کے مقلدین کی کتابوں میں منقول ہے, چاہے جائے کہ دوسروں کی کتابیں ہوں. یہ ہے ائمہ اسلام رحمہم اللہ کا طریقہ و منہج. اور اللہ کی پناہ کہ کوئی مسلمان ائمہ دین میں سے کسی امام کے بارے میں جو اپنے علم اور زہد تقوی سے معروف ہو, محض اس لیے تانظری کرے کہ وہ اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کرتا ہے, یا اس کے احوال و افعال کو دیکھے بغیر کسی مسئلے میں اس کے بارے میں بدگمانی رکھے. یہ کام تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کی بصیرت حق کی بینائی جاتی رہے. لہذا اللہ اسے برباد کرے جو ان کی توہین و تنقیص اور ناقدی کو جائز سمجھے, اور ہاں اللہ اسے بھی برباد کرے جو کتاب و سنت کو جانتے ہوئے آیات و احادیث پہنچنے کے باوجود حق کے ظہور اور مسلک کے بطلان کے بعد بھی حیلہ سازی کرے, اور اللہ عز و جل اور رسول گرامی آپ پر ہزاروں درود و سلام نازل ہوں کی باتوں پر لوگوں کی آراء اور مصالح کو مقدم رکھے, اور خواہ ایک مسئلے میں ہی صحیح کتاب و سنت کو ٹھکرائے, اپنے مسلک کے مطابق ان کی تعویل و توجیہ کرے,
اور اجتہادات آراء و قیاسات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کے بجائے کتاب و سنت کو ان پر پیش کرے، کیونکہ دین اسلام کی اجنبیت اور مسلمانوں کے درمیان سے اسلام کی مٹ جانے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ایسے اچھے مسلمان، اللہ کی قسم ہے، بلا بتاؤ کہ آخر ان میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے آپ کی حدیثیں اور کلام الہی کی آیتیں سن کر آپ کی مخالفت کرتے تھے، اور جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی موت کے بعد آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث صحیح یہ آیت قرآنی پر عقل و رائے کو مقدم کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟ جبکہ وہ اس آیت کریمہ کو قرآن کریم میں اور حدیث مبارک کو مشرق و مغرب کے تمام علماء اسلام کے یہاں معتبر سنت مطہرہ کی صحیح کتابوں میں پاتے ہیں اور اس سے واقف کار ہوتے ہیں، اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ بہرحال جس کا خیال یہ ہو کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ آراء و اقوال پر مبنی مسائل میں آج کل کے مقلدین کے طور طریقے پر قائم تھے، وہ خطا کار ہے اور اس کی بات نہایت لغو اور باطل ہے، کیونکہ وہی در حقیقت ائمہ اربعہ کی توہین کرنے والا اور ان کے اقوال و فرمودات سے خارج ہے، کیونکہ یہ مسائل جن سے مقلدین کی کتابیں بھری پڑی ہیں انہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی نے سرے سے لکھا نہ کبھی اس نے اس پر عمل کیا، بلکہ وہ ان پر جھوٹ وضع کردہ ہیں، جیسا کہ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ وغیرہ کے قول میں اس کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، فقہ میں ان کی کتاب کوئی کتاب نہیں، اور الفقہ الاکبر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب ہے وہ عقائد میں ہے نہ کہ فروع میں، برخلاف احناف کے، اور ایسے ہی آپ کی مسند کا جو ذکر ہوتا ہے وہ حدیث میں نہ کہ فقہ میں، اس سے قطع نظر کہ اس میں بہت سی چیزیں قابل ملاحظہ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی صرف ایک کتاب ہے الموطا، وہ بھی آج کی مروجہ فقہ میں نہیں بلکہ حدیث میں، جبکہ مالکیہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی فروع میں کوئی مستقل کتاب نہیں، آپ کی کتاب علوم اور رسالہ اصول فقہ میں ہے، باوجود ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے کئی مسائل میں غلطی کا اقرار فرمایا ہے اور اپنی زندگی میں ان سے رجوع بھی فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام بویتی رحمہ اللہ نقل فرمایا بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد راجعت عنه الآداب الشرعية۔ میں نے ان کتابوں کی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی ان میں غلطی کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لہذا میری ان کتابوں میں تمہیں جو بھی بات کتاب و سنت اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ملے میں ان سے رجوع کرتا ہوں۔ اور رہا مسئلہ متفقہ طور پر ائمہ اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، تو آپ نے فقہ میں ایک حرف بھی نہیں لکھا ہے سوائے آپ کی عظیم المسند کے جو حدیث میں ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ اتباع سنت کی حدیث تھے اور تقلید شرعی ضوابط صدور اجتہادات اور آراء سے سختی سے منع فرماتے تھے۔ اسی طرح ابن خلدون فرماتے ہیں رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو آپ کے مقلدین کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ آپ کا مذہب اجتہاد سے دور تھا، اس کی بنیاد روایت حدیث پر قائم تھی، وہ سنت کی سب سے زیادہ حفاظت اور حدیث کی سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں سنت اور اہل سنت باقی نہ رہتے۔ آپ کی زندگی کے دلدوز واقعات مشہور اور سیرت و سوانح کی کتابیں مذکور ہیں، لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا احترام واجب ہے، ان کی شان بلند ہے، ان کا فضل بڑا ہے، ان کا علم وسیع ہے۔ کتاب اللہ اور سنت مطہرہ سے ہدایت یابی اور ان کے مستقل فہم نیز دین میں کسی کی تقلید یا کسی کی مذہب پرستی کی حرمت کے منہج پر گامزن ہونے کے سبب حق خالص ان کے ساتھ تھا، لیکن مقلدین اپنے ائمہ کی تقلید کی رضا پر کتاب و سنت کے نصوص کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور تقلید ہی کے دروازے سے اکثر بدعات و خرافات دین میں داخل ہوئی ہیں، جنہیں نام نہاد درباری علماء اپنے مذہب کی کتابوں میں ذکر کر کے ان کی مشروعیت پر حجت پکڑتے ہیں اور ان باتوں کو اپنے ائمہ کی طرف یہ کہتے ہوئے منسوب کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی فقہ ہے۔ حاشا وکلا، یہ ائمہ اربعہ کی فقہ قطعا نہیں ہے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ کی طرف منسوب اور ان کے مذہب کی کتابوں میں منقول تمام چیزوں کی نسبت ان کی طرف ثابت ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ یا تمام تر باتیں ان کے متبعین میں سے جن پر رائے کا غلبہ ہے انہی کی کارستانیاں ہیں۔ میں علی رؤوس الاشہاد ببانگ دوہل کہتا ہوں، جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ فلاں بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک رحمہ اللہ سے امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، اسے چاہیے کہ مطلوبہ شرائط کی روشنی میں اس کی سند صحیح کر لے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بس میں ہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے حامی و معاون بھی ہو جائیں۔ دیکھو خود بات واضح ہو گئی کہ اہل حدیث منہج میں یہ نہیں ہے کہ ائمہ کو یا علم والوں کو برا بھلا،
وہ اتنا کہتے ہیں کہ صحیح حدیث جو مل جائے کسی کا قول قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ ہم کو بات یاد آئی، جہاں ہمارے علماء نے امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں دیکھیں امام ابو حنیفہ کے برابر تذکرہ کرتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ اور پھر مولانا محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جن کو امام العصر کہا جاتا تھا، کہا جاتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے آخری شاگرد ہونے سے۔ کون ہے؟ مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹی، متوفہ 1900 غالباً یہ 54 میں 1954 ہجری میں انتقال کیے ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی، ان کو امام العصر کہا جاتا تھا۔ اور ہمارے جن علماء نے قادیانیت کا مقابلہ کیا باطل فرقوں کا، ان میں یہ بھی ہیں۔ اور بات آ گئی 5 منٹ ہے تو 5 منٹ ایک بات اور بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ جب آل انڈیا اہل حدیث جماعت نے کوشش ہی کیا تھا کہ تاریخ اہل حدیث مرتب کی جائے، تاریخ اہل حدیث، تو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں باتفاق علماء ان کو منتخب کیا تھا، کن کو؟ مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹی کی، اور یہ بات ہوگی تقریباً 1920 کے قریب کی، 1920 تقسیم سے کافی پہلے کی۔ تو انہوں نے کتاب مرتب یہ مکلف کیا گیا تاریخ اہل حدیث لکھنے کی، اور اس پر نظر ثانی اور ان کے تعاون کے لیے کانفرنس سے مقرر کیا تھا شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاب گڑھی کو۔ تو بہرحال انہوں نے تاریخ اہل حدیث لکھی اور کافی ضخیم، تقریباً 400 صفحے کی ہے۔ یہ بر صغیر میں سب سے پہلی حدیث جو تاریخ اہل حدیث پر لکھی گئی وہ کیا ہے؟ علامہ محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بڑے ذہین و فطین تھے اور بڑے نیک و صالح تہجد گزار، انہوں نے بڑی تفسیریں بھی لکھی تھی، اور تفسیر بھی کیسے لکھی، اب بات سے بات کہتے نکل جاتی ہے، آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بات کہیں چلی جاتی ہے تاریخ اہل حدیث کتاب کے اور کہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کتاب تفسیر لکھ رہے تھے ترجمان القرآن، تو انہوں نے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی، جو الگ جلد کے ساتھ تفسیر ام الکتاب، تفسیر ام الکتاب۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے جو حدیث سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی پورے قرآن کی جڑ اور ماں، مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ واقعی سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ بہت علمی، بہت اچھی چیز۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد ابن تیمیہ ہند کہے جاتے تھے، لیکن گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، میدان جنگ میں۔ بہت بڑی غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ اگر کوئی انسان کلمہ نہ بھی پڑھے، مسلمان نہ ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، اگر اللہ پر ایمان رکھے، اپنے رسول پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر، اور نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، گرچہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہی ان کا قلم لگ شہا گیا، کتاب چھپی ابوالکلام آزاد، ہاں جی مولانا ابوالکلام آزاد کا یہی قلم جو ہے وہ پھسل گیا۔ لوگوں نے شور مچایا، مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کتاب اس کا پہلے لکھ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس بھیجا کہ یہ معاملات ہیں، اس کو کہ آپ تصحیح کر لیں، لیکن ادھر سے کوئی مثبت جواب نہ آیا۔ تو اللہ اکبر، اتنا علم تھا مولانا ابراہیم سیال کوٹی کا، انہوں نے کتاب لکھی واضح البیان، کیا 500 صفحے بچے، کتنے؟ واضح البیان فی تفسیر ام القرآن، سمجھ گئے نا؟ انہوں نے
مولانا ابوالکلام آزاد کے سورۃ الفاتحہ کی طرف جو غلطی ہوئی تو اس کے جواب میں لکھا کیا؟ واضح البیان، اور وہ پورا جواب لکھا، اور بڑی علمی کتاب ہے، اردو میں چھپی ہے ماشاءاللہ، اتنی موٹی، کہیں اس کو باقی ساتھ سے لگائے اور پڑھے تو مولانا ابراہیم صاحب کوٹی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں، اس میں، فقہ میں، تاریخ میں بہت بڑے عالم تھے انتقال کیے، اور الفت محبت کا اپنے بڑوں کا اتنا ادب و احترام تھا۔ کہا جاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مباہلے کا اعلان کیا مولانا سلام اللہ مرسلی سے، غالباً 1903 میں، کم وقت نے کیا ہے، ہاں 1907 میں مرزا غلام کا اللہ یہ مولوی ثناء اللہ جو مرتد ہے اس نے بہت تنگ کیا ہے، اس نے مجھے بہت ظلم کیا میرے اوپر، اللہ اب آخری فیصلہ تیرے ہاتھ میں، ہم دونوں میں جو سچا ہو اس کو باقی رکھے اور جو جھوٹا ہے اس کی زندگی میں اس کو موت دے دے اور بری موت دے۔ اللہ اکبر، یہ پیپر میں شائع کر دیا کس نے؟ مرزا غلام احمد کیا دیا؟ پیپر پڑھے، ایک دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی الفت ہمارے علماء میں اخلاص، الفت محبت، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بتانا چاہتے ہیں ہمارے اسلاف کیسی کیسی قربانی۔ پیپر پڑھے، سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے میں گر گئے، اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں کہ اللہ موت آگے پیچھے ہوتی نہیں، ظالم مرزا نے مباہلے کی دعوت دی ہے، ہمارے سردار مولانا سیالکوٹی مولانا ثناء اللہ کو سردار کہتے تھے، ہمارا سردار، اور کہیں مولانا ان کے بھی خلاف لکھتے تھے، اگر تفسیر استنائی یا ترجمے میں کہیں غلطی کر گئی مولانا امرتسری تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمارا سردار، ہمارا سردار۔ میرے سردار سے اس نے چیلنج کیا ہے، موت تو آپ کے ہاتھ میں وقت مقرر ہے، اللہ یہ نہیں پتا کہ تو نے کس کی موت پہلے مقرر کی ہے۔ اگر وہ ہمارے سردار مولوی ثناء اللہ کی عمر کم ہے اور وہ مر گئے اور ثناء اللہ مرزا زندہ رہے گا تو دنیا گمراہ ہو جائے گی، کیوں یہ مباہلہ ہے۔ اس لیے میں پڑھا آج 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اگر ثناء اللہ کی زندگی کم ہے تو ابراہیم کی ساری زندگی ثناء اللہ کو دے دے اسلام کے غلبے کے لیے، مجھے اس وقت موت دے دے۔ یہ قربانی آتی ہے ہمارے علماء کے اندر، یہ قربانی آتی ہے۔ کون اپنی زندگی دے گا بھائی؟ اللہ اسلام کا معاملہ ہے، میری ساری زندگی ثناء اللہ کو دے، اس کی زندگی بڑھا دے تاکہ مرزا احمد کی جھوٹ ثابت ہو جائے۔ بہرحال کہنا ہے تھا میرے بھائی کو، انہوں نے بھی جہاں بہت بڑی کئی کتابیں لکھی، انہوں نے باقاعدہ جب ائمہ اربعہ کی سیرت لکھی تو سب سے پہلے مولانا کس کی سیرت لکھی؟ مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث عالم، سب سے پہلے سیرت کس کی لکھ رہا ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے جس جماعت کا امام، جس امام کا راہبر، جس جماعت کا راہبر اس قدر ائمہ کی قدر کرتا ہو امام حنیفہ کی، اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جماعت جو ہے گستاخ نہیں، قطعاً نہیں، گستاخی نہیں۔ ہاں ہوتا کیا ہے، ترکیہ کے اندر ایک عالم پیدا ہوا، مصر میں جا کے زندگی گزاری، جس کو کہا جاتا زاہد القوثری، زاہد القوثری، یہ نہایت بدبودار انسان تھا، اس کو دنیا میں صرف نفرت تھی تو کس سے؟ سلفیت سے، اور اتنی نفرت تھی ابن تیمیہ ابن قیم سے جس نے لکھا کہ اگر ابن تیمیہ انکار المسلمون یعدون ابن تیمیہ شیخ الاسلام فالسلام علی الاسلام، اگر دنیا کے لوگ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں تو ایسا اسلام کو سلام میں مانتا ہی نہیں، اس اسلام کو جو اسلام کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو۔
سوچیں کتنا سڑا ہوا بدبودار انسان یہ زاہد کوثری. آگے یہ لکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا اور داخل ہوا تو دیکھا اس جنت میں ہمیں ابن تیمیہ ابن قیم نظر آ رہے ہیں. میں کہوں اللہ ان دو خبیثوں کی جو جنت ہے وہ جنت مجھے نہیں چاہیے, مجھے الگ سے جنت چاہیے. یہ کون کہتا ہے؟ زاہد القوصری. یقین اس کو جنت ہی ہے. ہاں سوچو ذرا. اسی لیے علامہ نصیف جو یہی جدہ کے رہنے والے تھے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے, علامہ نصیف, علامہ ابو اسحاق ابراہیم آروی متوفہ 1900 میرے خیال سے 19 میں ہے 4 میں. اللہ اکبر. جب یہ کتاب و سنت کی تبلیغ اور انڈیا سے خوب کی ہے, پھر سوچا عربوں میں آ کر کے سعودیہ میں کتاب و سنت کی دعوت دی جائے. تو یہ میاں صاحب کے شاگرد سے آئے جدہ میں, شیخ نصیب کو تبلیغ کی. شیخ نصیب ہمارے حساب سے جیسے پاکستان میں کہتے زمیندار, لمبردار زمیندار تھے. ان سے ملے, توحید کی دعوت دی, الحمدللہ اہل سلفی ہو گئے. اور مولانا ابو محمد ابراہیم آروی نے اپنی بھتیجی کی شادی کر کے اس خاندان میں دیا, رشتہ بھی ہو گیا. تو دنیا کے سارے اہل حدیث یا سلفی جو آتے تھے تو جدہ جا کر کے علامہ نصیف کے ہاں ٹھہرتے تھے. وہی مرکز تھا, نہ مکہ مرکز تھا اس نہ مدینہ. مرکز کیا تھا؟ جدہ. ان کے سامنے کوئی شخص آیا, کہا شیخ کیا ہوا؟ کہا ابن زاہد کوثری نے تو ایسا لکھ کیا ہے کہ اگر ابن تیمیہ میں جنت میں گیا اور ابن قیم ابن تیمیہ کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اسی جنت نہیں چاہیے. تو علامہ نصیف رحمۃ نے کہا اس کا وقت تو کہہ دو اس کے نصیب میں جنت ہے کہاں, وہ جائے گا کہاں جنت ہے. تو میرے بھائیو, یہ زاہد کوثری نے, بتاتا ہوں 2 منٹ, زاہد کوثری نے یہ حدیث ابھی جو لکھی سنا آپ لوگوں نے کہ میری امت میں آدمی پیدا ہوگا جو کو کیا ہوگا, میری امت کا چہرہ, اور دوسرا جو پیدا ہوگا کیا ہوگا, محمد بن ادریس. اس کو بھی حسن کرنے کی کوشش کی, اس حدیث کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کی, حسن کرنے کی. حسن ہے حدیث. پھر تاریخ خطیب پر لکھ کر کے محدثین پر اعتراضات اور باقاعدہ تانیب الخطیب کتاب لکھی. یعنی امام خطیب بغدادی نے احناف کے متعلق جتنا لکھا ہے سب جھوٹا لکھا ہے. تانیب الخطیب کتاب لکھی. کیا اس کتاب کو لکھا تو دنیا کے احناف لوگ کیا پوچھنا, اب تو دنیا سے اہل حدیث کو ختم کر ڈالیں گے. تو جتنے علماء کا نام لیتے ہیں ہمارے خلاف سب تو ضعیف ہیں. وہ سمجھتا تھا میری چوری کوئی نہیں پکڑے گا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس موقع پر کہا جاتا ہے ہر فرعون را موسیٰ باشد, جب کوئی فرعون پیدا ہوگا تو موسیٰ ضرور آئے گا سر کچلنے کے لیے. زاہد کوثری نے خباثت پیش کی, اللہ رب العالمین فوراً امام علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی یمانی کو پیدا کیا. ایک زمانے تک حیدرآباد میں یہ حدیث کی خدمت کے لیے تھی, واپس آئے یمن کے رہنے والے تھے. انہوں نے التنقیل لما فی تعلیب خطیب ایسی زبردست کتاب لکھی کہ سارا پردہ چاک کر دیا, ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہوا. دنیا دیکھ اتنا بڑا چور اسلام کے نام پر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. کتنا بڑا, جتنا زاہد. ظالم راویوں کا نام عبداللہ ہے تو ضعیف بنانے کے عبید اللہ بنایا, احمد ہے تو احمد بنائے کسی بھی صورت سے ضعیف. اور پھر نور علی نور وہ کتاب چھپی تو اللہ کچھ باقی جو رہا علامہ البانی نے اس پر تاریخ چڑھا کر کے اور جس کہتے ہیں اس کا ستیہ ناش کر دیا. خسرت دنیا والآخرہ. اسی لیے کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے زاہد کوثری کی تردید جو فتنہ تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا علامہ البانی کو, شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی کو. اب ایسی لوگوں کی کتابوں پر جواب دیا جائے
جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور جھوٹی اب اگر علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، دیکھو البانی جو ہے امام صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گستاخی نہیں کرتے، کبھی جرح و تعدیل کے معاملے میں حق کا اظہار کرتے ہیں جس کو تم گستاخی کا نام دے دیتے ہو، ورنہ الحمدللہ اہل حدیث جماعت کا، اہل حدیث منہج، اہل حدیث مسلک کے کسی عام انسان کو گالی نہیں دینا جائز ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، تو بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کو کیا ہم گالی دیں گے؟ لیکن بس وہی ہے، ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید ضروری نہیں، تو کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتا، شیعہ کہتے ہیں یہ آل بیت کو نہیں مانتا، بریلوی کہتا ہے یہ اولیاء کو نہیں مانتا، دیوبندی کہتا ہے یہ امام کو نہیں مانتا۔ سب کچھ نہ ماننے والی لسٹ ہمارے بارے میں، سمجھ گئے نا؟ جبکہ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے، سمجھ گئے نا؟ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے شیعہ مانتا ہے، اولیاء کو بھی مانتے ہیں لیکن جسے بریلوی مانتا ہے ویسے نہیں مانتے، الا ان اولیاء اللہ، اماموں کو بھی مانتے ہیں لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے مقلد مانتا ہے، مانتے سب کو ہیں، یہ ہمارا بس۔ اب انشاءاللہ ذرا کھا پی کے تیار ہو کر کے آئیں، کب اثر کے بعد جزاکم اللہ خیر، شیخ کے ہم بڑے مشکور ہیں اور خدا خیر دے اللہ تعالیٰ شیخ کو اور آپ طالب علم ساتھیوں کو۔ ہماری نشست انشاءاللہ یہاں ختم ہوتی ہے، پہلی دوسری نشست انشاءاللہ ہماری اثر کے بعد فوراً شروع ہوگی، 5 بجے رکھا ہے آخری نشست بھی ہوگی اور کتاب کا بھی آخری ہوگا انشاءاللہ 5 بجے کے بعد۔ وقت، 5 بجے رکھا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں۔